پیغمبر نے بھی کلیئر کٹ ٹائم لائن نہیں دی ہے، نشانیاں ہی بتائی ہیں. تو جب وہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا. تصوف ایک تربیت کا نام ہے. مسلمان وہ ہے جو رب کو مانتا ہے. تو جب ہم سنت پر اتنے شدت سے عمل کرتے ہیں تو ہم در حقیقت قرآن پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. تصوف کی اصل جو بنیاد ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی حکومت کی جو سرحدیں تھیں وہ 210 اسکوائر مائلز پر ڈے کے حساب سے ایکسپینڈ کر رہی تھیں، اور ایک ایک کر کے تمام ممالک اسلامی سلطنت میں شامل ہو رہے تھے. جہاں یہ ایک بڑی خوش آئند بات تھی، وہیں اس کے ایک سائیڈ ایفیکٹ آ رہا تھا کہ ان تمام ممالک کی اپنی زبان، اپنا کلچر اور اپنی ہی مورل ویلیوز، اپنی کلچرل ویلیوز. تو کچھ صاحب دل لوگوں نے یہ ریئلائز کیا کہ اتنی تیزی کے ساتھ اسلام جو پھیل رہا ہے تو اس میں کچھ اخلاقی انحطاط کے آثار دکھائی دیتی ہیں. انہوں نے مسلمانوں کو اس انحطاط سے بچانے کے لیے ایک ٹریننگ کا مسلمانوں کی سلسلہ شروع کیا، اور یہ خانقاہی نظام تھا کہ لوگ وہاں جاتے تھے تو ان کی اخلاقی تربیت ہوتی تھی. اس جگہ وہاں ان کی انا کو سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا تھا کہ ان کی انا اور نفس کو کچلا جاتا تھا. یوں یہ خانقاہی نظام وہاں سے انٹروڈیوس ہوا، اور رفتہ رفتہ پھر جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہر سسٹم میں کنٹیمنیشن شروع ہو جاتی ہے، ملاوٹ آنے لگتی ہے. تو اس میں بھی ملاوٹ آنے لگ گئی. لوگوں نے ایک مخصوص حلیہ بنانا شروع کر دیا. زیادہ تباہی اس پر اس وقت آئی جب یہ انڈیا میں آیا. تو یوں اس کو تصوف کو ایک علیحدہ جہت کے طور پہ لوگوں نے جاننا شروع کیا. اب بھی جو ہمارے یہاں اولیاء کرام کا ایک سلسلہ ہے، اگر ہم اس کو گہری نظر سے اسٹڈی کریں گے، جیسے جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب تشریف لائے لاہور میں، اور یہاں اسلام کی ترویج کا کام شروع کیا. راجستھان میں جناب خواجہ غریب نواز صاحب تشریف لے گئے، انہوں نے اس کا سلسلہ شروع کیا اسلام کی ترویج کا. وہ نظام آج کے نظام سے بڑا مختلف دکھائی دیتا ہے. تو تصوف اصل میں یوں کہہ لیں کہ ایک تربیت کا نام ہے جو انسان کی اخلاقی تربیت کرتی ہے، انسان کو تیار کرتا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری طرح عمل کرنے کے لیے. ان مشکل راہوں پر جائیں گے، کہیں نہ کہیں قدم لڑکھڑائیں گے. ہم سیدھا یہ سوچ لیں کہ رب تعالیٰ جس طرح مسلمان کو چاہتا ہے کہ وہ یہ زندگی گزارے، اس کا ایک جو پریکٹیکل ایگزامپل ہے اس کی، وہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ. رب ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم ویسی زندگی گزار لیں. مسلمان وہ ہے جو رب کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو رب کی مانتا ہے. تو جو ٹوٹل سبمیشن میں ہے اللہ کے ساتھ، وہ مومن ہے. کوئی چیز خلاف شریعت اور خلاف سنت نہیں دیکھیں گے. خاص طور پر وہ سنت پر بڑی شدت سے عمل کرتا ہے. اس کی وجہ ہے بڑی سمپل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ در حقیقت قرآن کی عملی شکل ہے.
تو جب ہم سنت پر اتنے شدت سے عمل کرتے ہیں تو ہم در حقیقت قرآن پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا وجود ہے جادو کا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اتنا فریکوینٹلی انسانوں پر جادو ہوتا نہیں ہے جتنا بتایا ہونے جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں تو کسی آدمی سے پوچھ ڈالیے تو وہ کہہ دے گا کہ مجھے فلاں بزرگ نے بتایا کہ مجھ پہ جادو ہوا۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، بڑا ریئر ہے کہ کسی پر جادو ہو جائے۔ میں تو صرف ایک بالکل سادہ اور سیدھا راستہ جانتا ہوں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حد الوسع حسب ہمت عمل کیا جائے اور کوشش کیا جائے کہ 100% اس پر عمل کر لوں میں۔ کسی پیغمبر نے بھی کلیئر کٹ ٹائم لائن نہیں دی ہے، نشانیاں ہی بتائی ہیں۔ تو اس کی اوتھینٹک نشانیاں تو وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھیں۔ ہم اگر ان نشانیوں پر نظر رکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اور یہ سوچا جائے کہ کتنی نشانیاں پوری ہو گئیں، کون کون سی ابھی پوری ہونا باقی ہیں، تو جب وہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔